بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، میں ہوں سکندر لودھی، آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل سکندر لودھی اپڈیٹس۔ ناظرین، آج پاکستان کے حالات جو ہیں اس میں کوئی زیادہ بڑی تبدیلی نہیں آئی، بلکہ سیلاب کی تباہی کے برعکس سیلاب پہ سیاست کا سلسلہ بہت زیادہ آگے بڑھ گیا ہے، اور اس کی وجہ سے جو عام پاکستانی ہیں جس میں ہم لوگ شامل ہیں، ان کو یہ تشویش ہو گئی ہے کہ ہمارے متاثرین کی فوٹو سیشن کی تصویریں تو ہر جگہ پہ چل رہی ہیں، مگر عملی طور پہ جو امداد کی سرگرمیاں ہیں، اللہ کرے کہ وہ ساری صحیح ثابت ہو جو ہم ٹی وی پہ، اخبارات پہ اور مختلف دفتروں میں دیکھ رہے ہیں۔ لیکن جو پرائیویٹ آرگنائزیشنز ہیں ان کی سرگرمیاں کافی زیادہ آگے دیکھی جا رہی ہیں، اور حکومت بھی اس میں کوئی پیچھے نہیں ہے، مگر حکومت کی طرف سے یہ جو دعوے کیے جا رہے ہیں کہ جی وزیر اعظم صاحب نے فلاں کو 50 لاکھ روپیہ دے دیا، فلاں کو یہ امداد کر دی، بھئی وہ قومی خزانے کے پیسے ہیں، وہ کریڈٹ لینے کے بجائے وہ بتائیں کہ قومی خزانے سے کل یہ جب سپلیمنٹری بجٹ آئے گا اس کے اندر یہ چیزیں ڈاکومنٹ ہوں گی کہ جی سیلاب اور آفت زدگی کے واقعات میں اتنے ارب روپے ہمیں ہنگامی طور پہ خرچ کرنے پڑے، اور اس کے لیے ہمیں یہ میئرز لینے پڑے۔ تو اس کا ایک جو آج کل بدقسمتی ہماری یہ ہے، پچھلے 40-50 سال سے بھی یہی ہے، لیکن ابھی وہ زیادہ ہی بڑھ گئی پچھلے 10-20-25 سالوں میں۔ پہلے ناموں کی تختیوں کا رواج تھا، اب یہ دعووں کا رواج ہے کہ جی وزیر اعظم صاحب نے اس کو بڑی ذاتی توجہ دے کے یہ پیسے دے دیے اس کو۔ یہ قومی خزانے کے پیسے ہیں، آپ بتائیں کہ قومی خزانے میں سے اتنے پیسے ہم نے پنجاب کو دیے، KPK کو دیے، سندھ کو دیے، سرحد کو دیے، گلگت بلتستان کو دیے۔ اس میں چھپانے کی کوئی بات نہیں ہے، کیونکہ اب عام آدمی جو ہے وہ ہم سے زیادہ، یعنی میرے سمیت جتنے عام آدمی ہیں وہ ان سے زیادہ سمجھدار ہوتا جا رہا ہے کہ ان کو پتہ ہے کہ یہ سارے سیاسی بیانات ہوتے ہیں، اور اس بیانات کی وجہ سے عام آدمی کو ریلیف جو دینا چاہیے وہ تو نظر نہیں آ رہا۔ اللہ کرے آگے جا کے حالات بہتر ہو جائیں، اور اللہ ان کے ہاتھوں میں برکت دے، حکمرانوں کا بھی اور باقی اداروں کے بھی، کہ وہ اس کی وجہ سے لوگوں کی تھوڑی سی ایک ریہیبلیٹیشن میں کوئی ان کی مدد ہو سکے۔ وہ واقعتاً اس وقت پاکستان ایک ایسی مشکل سے دوچار ہے کہ جس کو مطلب سیاست کرنے کی ضرورت نہیں ہے، سیاست کے بجائے خدمت کی طرف آئیں، صرف خدمت، اور وہ بھی اللہ تعالیٰ کو سامنے کے حکم احکامات کو سامنے رکھتے ہوئے، کہ یہ جو دکھاوے کی چیزیں ہوتی ہیں وہ اللہ تعالیٰ کو بھی پسند نہیں ہے۔ تو آپ لوگوں کی مدد کے لیے خود جگہ جگہ اگر جا رہے ہیں تو اچھی بات ہے۔ سیاسی جماعتوں کا جو رول ہوتا رہا ایک زمانے میں، وہ بدقسمتی اور بڑی افسوسناک بات ہے کہ اب وہ نظر نہیں آ رہا۔ اگر آ رہا ہے تو پھر اس کی کسی کو پتہ نہیں چل رہا، علاقے کے علاقے ڈوب رہے ہیں۔ اب بلوچستان میں منچھر میں اگر ایک گاؤں کو کٹ لگا ہے تو 40,000 جو اس کے گاؤں ہیں جو متاثر ہوئے ہیں، اور اس میں ایک پل جو ہے جس کے اوپر شہباز شریف صاحب نے اس کو فوری طور پہ بنانے میں 50 لاکھ روپے کے انعام کا بھی اعلان کر دیا۔ اچھی بات ہے، یہ وزیر اعظم کا فرض بنتا ہے کہ وہاں بتایا جا رہا ہے کہ 400 سے زیادہ بچے جو ہیں وہ اس کے اندر ہلاک ہوئے ہیں۔ یہ کتنی افسوسناک اور دکھ والی بات ہے کہ ہمارے گھر اور بستیاں اجڑ گئی ہیں سیلاب میں، ہماری فصلوں کا بربادی ہو گئی ہے، مواصلات کے نظام کی بربادی، اور ہم سیاسی بیانات کو گھما پھرا کے کر رہے ہیں۔ پاک آرمی بہت اچھا کر رہی ہے، اسے کرنا چاہیے، اس لیے کہ پاکستان کی فوج ہے، اور پاکستان کی فوج کے فرائض میں شامل ہے کہ اس طرح کی مشکل آفات میں وہ کام کرے، اور ہمیں خوشی ہے کہ جہاں جہاں بھی پاک فوج کے جوان کام کریں لوگ اس کو اپریشیٹ بھی کر رہے ہیں۔ ابھی جو لیٹسٹ ہوا ہے کہ وہ یہ کہ کراچی میں ایک خبر آئی ہے جو ابھی مصدقہ نہیں ہے لیکن ہو جائے گی مصدقہ، کیونکہ سابق صدر آصف علی زرداری کا بیان جب سابق وزیر اعظم عمران خان کے بارے میں آیا کہ یہ فتنہ ہے اور یہ وہ، تو اس کو جب ہم نے تھوڑا سا انویسٹیگیٹ کیا تو پتہ چلا کہ کراچی میں پارٹی کے امیدوار تھا جو پرانا ایک پیپلز پارٹی کے جیلے کہے جاتے ہیں، وہ شاید دستبردار ہو گئے ہیں عمران خان کے حق میں۔ اب یہ سندھ کے اندر پیپلز پارٹی کا اپنا کینڈیڈیٹ اگر بیٹھ جائے تو وہ بلاول بھٹو سے زیادہ بڑی افسوسناک اور شرمناک بات آصف علی زرداری صاحب کے لیے کہ جو سندھ کی چابیاں لے کے اور اپنے سراہنے کے نیچے بیٹھے ہوئے ہیں۔ سندھ کے اندر جب تک سیاسی صورتحال بہتر نہیں ہوتی، جب تک وہاں ایک مساوی پولیٹیکل سسٹم نہیں آتا، اس وقت تک یہ بربادی جو ہے ہوتی رہے گی۔
اب پچھلے دنوں میں ایک ریسرچ سامنے آئی جس میں یہ بتایا گیا کہ سیلاب سے پہلے اگر ہمارے بلدیاتی ادارے پراپرلی فعال ہوتے اور بحال ہوتے تو شاید وہ نقصان نہ ہوتا۔ بلدیاتی اداروں کے نمائندوں کی ٹریننگ کا حصہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے اپنے علاقے کی وہ جو بھی تعمیر و ترقی یا بحالی کے کام ہے اس میں حصہ لیں۔ ابھی پہلا مرحلہ مکمل نہیں ہوا اور دوسرے مرحلے پہ ابھی کام ہونا ہے۔ میں ایک بار پھر آپ کو بتا دوں کہ کوئی 10 ارب ڈالر کا نقصان نہیں ہے، یہ نہ 12 بلین کا ہے، یہ 20 سے 22 کو فگر ٹچ کرے گا، کیونکہ ری ہیبلیٹیشن میں مواصلات کے نظام کے اوپر جو خرچہ ہے اس کا کوئی اندازہ ابھی نہیں لگایا جا سکتا۔ کوئی باقی دنیا میں میکینزم ایسا نہیں ہے کہ آپ ایک رف ایسٹیمیٹس کے اوپر وہ فگرز پھینک دیں۔ اسی طرح جو ملک میں مہنگائی ہے اس کی ذمہ داری کوئی ڈائریکٹلی لینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور ان کی کابینہ ایک ہی راگ الاپ رہی ہے کہ 4 سال میں عمران خان نے ہمیں برباد کر دیا۔ اور بھی 30 سال کی ہسٹری بھی تو سامنے رکھے نا۔ 30 سال کے جو معاشی حالات خراب ہوئے ہیں اس کی ذمہ داری کون لے گا؟ پیپلز پارٹی لے گی یا اپنا نون لیگ لے گی؟ اب آنے والی جو حالات ہیں اس میں اگر آگے کہیں جا کے اچانک 5ویں 6 ہفتے کے بعد جو نظر آ رہا ہے اسلام آباد میں کہ تھوڑے سے ایک ماحول اس طرح کا بن رہا ہے، اگر فوری طور پہ اگر کہیں الیکشنز کی آ جاتی ہے، کوئی صورتحال واضح ہو جاتی ہے اور کیئر ٹیکر سیٹ اپ آ جاتا ہے 6-7 ہفتوں میں، تو پھر نون لیگ کے لیے سب سے بڑا چیلنج اور پیپلز پارٹی کے لیے سب سے مشکل چیلنج یہ ہوگا کہ وہ اپنی ان سیٹوں کو کیسے ریٹین رکھیں گے، کیونکہ عوام اس وقت عملی طور پہ پولیٹیکل سسٹم سے عاجز آ چکے ہوئے۔ یہ نہیں ہے کہ وہ عمران خان کی تقریر بڑے شوق سے سنتے ہیں، کیونکہ آپشن ہی کوئی مجبوری ہے کہ چلیں وہ جا رہا ہے۔ اب اس پہ کرٹیسزم کرنے کے بعد نون لیگ نے آج ایک بیان جاری کر دیا ہے کہ اب نون لیگ جو ہے جس نے اپنی سرگرمیاں معطل کی تھیں، پہلی بات یہ کہ ان سرگرمیوں میں معطل کرنے کا کوئی جواز ہی نہیں پیدا ہوتا تھا۔ عوام کی خدمت ان کا فرض ہے سیاسی جماعتوں کا، تو نون لیگ گھر بیٹھ کے اپنے یعنی ریڈ کارپیٹ لائف پہ آ گئی، ایسا نہیں تھا۔ یہ بحال کرنے کیا یعنی منجمد کرنے کا سوال غلط تھا، بحال کرنا ضروری تھا۔ اگر اب انہوں نے کیا ہے تو عملی طور پہ جائیں، اگر وہ پی ٹی آئی کے مقابلے میں جلسہ برائے جلسہ کرنا چاہتے ہیں تو کرتے رہیں۔ لوگوں کا پیٹ جلسوں سے نہیں بھرتا، یہ چاہے زرداری صاحب سن لیں، چاہے میاں شہباز شریف، نواز شریف صاحب، چاہے مریم نواز، چاہے اینی ادر پولیٹیکل لیڈر، حتیٰ کہ دینی جماعتیں بھی، کہ اب وہ پاکستان میں دنیا کا نظام یا جو موسم ہے، سیاسی موسم ہے یا عوام کی طبیعت کا مزاج ہے وہ بدل چکا ہے۔ اب ان کو جلسوں سے مطمئن نہیں کیا جا سکتا، الزام تراشی کی سیاست سے مطمئن نہیں کیا جا سکتا، ان کو ان کے معاشی مسائل کا حل چاہیے۔ اب 5واں 6 مہینہ ہونے کو ہے ان کو موجودہ حکومت کو، ابھی تک کوئی ایک ایسا اکنامک پلان وہ نہیں دے سکے کہ جس میں وہ دعویٰ کر سکیں کہ آگے جا کے ہم 5 سال کے لیے، 4 سال کے لیے، 3 سال کے لیے کوئی پبلک ریلیف پروگرام بنائیں گے۔ یہ تو اللہ تعالیٰ معاف کرے ہمیں کہ یہ سیلاب کی بربادی نے ان کی بربادی بچا لی، ورنہ یہ پہلے ایکسپوز ہو جاتے ہیں۔ اکنامک ٹیم بہت اچھی تھی ان کے پاس، لیکن آگے ان کے پاس قوت فیصلہ نہیں تھی، اور یہ الزام دے دینا کہ جی ہمیں آئی ایم ایف نہیں کرنے دیتا، تو پھر وہی آئی ایم ایف ہے نا جس کو آپ پی ٹی آئی کے دور میں کرٹیسائز کرتے تھے، تو آپ کو کیا جلدی تھی سائن کرنے کی؟ اگر ابھی آپ نے وہ سائن کیا نہیں ہے تو انہوں نے 122 صفحے کی جو رپورٹ شائع کی ہے اس کا ہر پیج جو ہے نا وہ کنڈیشنلٹی سے بھرا پڑا ہے۔ ابھی جو نظر آ رہا ہے وہ یہ کہ پاکستان کے معاشی نظام میں اکتوبر سے دسمبر جو مشکل ترین دن ہوں گے، جب مشکل ترین اقتصادی فیصلے ہوں گے، جی ایس ٹی ایکسپینڈ ہوگا، گیس کے چارجز 3 گنا بڑھ جائیں گے، بجلی کے چارجز بڑھتے رہیں گے، تو وہاں آ کے آپ کے پولیٹیکل سسٹم کو جو دھچکا پہنچے گا، اس میں کوئی پارٹی بھی شامل ہو، اس کے اوپر لوگوں کا اعتماد اٹھ جائے گا۔ اس لیے جو نظر آ رہا ہے اسلام آباد میں سین، حالانکہ بادل وہاں چھائے ہوئے ہیں، بالکل کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جس کے اندر آپ کو کوئی روشنی، امید کی روشنی یا کوئی ایسی چیز نظر آئے، مگر وہاں بھی یہ صورتحال نظر آ رہی ہے کہ کوئی تبدیلی جو ہے کسی بھی طریقے سے کوئی نہ کوئی چیزیں ہونے والی ہیں، ممکن ہے 4 ہفتوں میں، ممکن ہے 6 ہفتوں میں ہو جائے، کیونکہ میں ماہر نجوم تو نہیں ہے ہم لوگ،
نہ ہم اپنا ایک پروفیشنل جو ہماری ٹریننگ ہے اس کے اندر گیسٹ ورک یہ ہے یا اندازہ ہے کہ آگے 4-6 ہفتوں میں کوئی میجر ڈیولپمنٹ پاکستان کے پولیٹیکل نظام میں ہونے والی ہے، اور کیئر ٹیکر سیٹ اپ کے لیے شیروانیاں بھی لوگوں نے نکال کے رکھی ہوئی ہیں، کلر بھی پسند کر لیے ہوئے ہیں، انہوں نے یہ بھی پسند کر لیا کہ ہمارے کون کون سے گیسٹ جائیں گے۔ اب یہ کیا ہونا ہے کیا نہیں ہونا، یہ کیا سرائیوں سے ہٹ کے، پھر میں یہ دہراؤں گا اپنی بات کہ ان کیا سرائیوں سے ہٹ کے ملک کے لیے سوچیں، سارے سیاستدان، ساری سیاسی جماعتیں سوچیں، اور یہ دیکھیں کہ پاکستان میں سیلاب کی تباہی اور بربادی کے بعد ملک کو ترقی کے راستے پہ کیسے چلانا ہے۔ ہمارے وزیروں کے بیانات ایسے لگتا ہے کہ ان سے زیادہ دکھ درد ہی کسی کو نہیں ہے۔ عملی طور پہ جب آپ کے ڈیولپمنٹ کے کام ہی نہیں ہوں گے اور آپ طرح طرح کے دعوے کریں گے تو ڈونر ایجنسیز آپ پہ کہاں کریں گی۔ اب یہ کہ پاکستان کے لیے کتنا بڑا ایک تماچہ ہے کہ انٹرنیشنل جو این جی اوز ہیں ان کو ایکٹیو کر لیا گیا ہے اسی سیلاب کے، کیونکہ انٹرنیشنل جو ڈیولپمنٹ ایجنسیز ہیں 15 20 یا 22 دے آر ناٹ کمفرٹیبل ود دی پاکستانی آفیشلس۔ یہ سارا کچھ وہ ہے جو اخبارات میں نظر آ رہا ہے۔ اب اگر یہ صحیح ہے تو پھر ان کو چاہیے کہ اس کو تردید کریں، اگر یہ صحیح نہیں ہے تو اس کو کنٹراڈکٹ کریں، اور اگر یہ این جی اوز واقعی ایکٹیو ہو گئی ہیں تو یہ وہی ہیں جن کو پچھلے سابق وزیر نواز شریف کے دور میں، وزیر داخلہ اپنا نثار علی خان کے دور میں ان کو بین کیا گیا تھا، اور یہ کنڈیشن لگائی گئی تھی کہ جتنی بھی ایڈ اینڈ گرانٹس آئیں گی باہر سے وہ اکنامک افیئر ڈویژن منسٹری کے ذریعے آئیں گی اور فلی کلیئرڈ ہوں گی ڈفرینٹ ایجنسیز کے ذریعے، دا آرگنائزیشن اینڈ دی پرسنالٹیز آلسو۔ اب کیا ہے، اگر یہ دروازے آپ نے کھول دیے موجودہ حکومت نے تو یہ بڑی زیادتی کی ہے۔ اور تیسرا یہ کہ آگے آنے والے دنوں میں پھر آپ سے یہ ریکویسٹ کروں گا کہ سلامتی کونسل کے اجلاس میں یہاں سے ویڈیو کال کی جا سکتی ہے، ایسی ارینجمنٹس ہوتی ہیں، آپ ایک فارن منسٹر کو بھیجیں وہ جا کے بات کرے۔ یہ پی آر کے لیے اور یہ کہنا کہ جی اس کے لیے وہاں وزیر پوری دنیا سے اپیل کریں گے تو دنیا تو آپ کو دینے کے لیے تیار نہیں نظر آ رہی۔ ابھی یہ لیٹسٹ جو اپڈیٹ ہے یہ 1-2 دنوں میں کنفرم ہو جائے گی کہ کویت نے وزارت اقتصادی امور ہے ان کو آفیشیلی انفارم کر دیا ہے کہ جو اپنا $3 بلین کی جو ایڈیشنل انہوں نے انویسٹمنٹ پلان بنایا تھا اس پہ ان کے کنسرن سامنے آ گئے۔ اگر یہ کنسرن ٹھیک ہیں، اللہ کرے کہ ایسا نہ ہو، تو پھر اس کے بعد باقی جو ہماری عرب فرینڈز ہیں وہ بھی اس طرح اپنی کمٹمنٹس کو بیک فائر کر سکتی ہیں۔ اگر یہ چیز ایسا ہو جاتی ہے، جو کہ میرا اللہ کرے کہ ایسا نہ ہو، میں پھر بار بار یہ کہوں گا، تو پھر آئی ایم ایف ہمیں ایک مشکل ٹف ٹائم میں دوبارہ جا سکتا ہے کہ آپ نے ایک جھوٹی کمٹمنٹس ہمیں دلوا دیں جس کی وجہ سے ہمارے لیے پرابلم ہو۔ ملکوں کی ساکھ ڈیمیج نہیں ہونی چاہیے، ملکوں کی ساکھ کو بچانا چاہیے۔ یہ کوئی سیاسی کھیل نہیں ہے کہ قطری خط آ رہا ہے اور قطری خط جا رہا ہے، ٹھیک ہے جی پیش کر دیا جائے گا، وہ پیشہ زادہ آ رہا ہے پاکستان، یہاں بالکل ڈیفرنٹ ہوگا چیز۔ ہمیں سوچ سمجھ کے چیزوں کو آگے دیکھنا ہے، بڑی احتیاط کے ساتھ دیکھنا ہے، پاکستان کو ایک رسپانسیبل رویے کے ساتھ آگے اپنے نظام کو چلانا ہوگا۔ ہمارے اس وقت جو پاکستان کے لیے سب سے بڑا چیلنج ہے وہ اس کے پرسیپشن کا ہے جو خراب ہوتا جا رہا ہے۔ پاکستان میں امداد دینے والے ادارے جو ہیں وہ کمفرٹیبل نہیں ہے کہ جی حکومت کے جو نظام ہے اس کے اندر وہ پتہ نہیں کہاں جائیں گے، کھائے جائیں گے یا کہیں لگائے جائیں گے۔ یہ ساری چیزوں کو ہمیں ایک محب وطن پاکستانی کے طور پہ اس کو چھوڑ دیں کہ وہ برا ہے وہ اچھا ہے، وہ محب وطن ہے وہ غیر محب، یہ سرٹیفکیٹ دینے کا اختیار آپ کو نہیں ہے۔ یہ اختیار صرف اور صرف کون اچھا ہے کون برا ہے اللہ تعالیٰ کے پاس اختیار ہے۔ ہمارا عدالتی نظام بھی اس کے اندر بے بس ہے کیونکہ وہ کس طرح کر سکیں گے چیزوں کو، ان کی اپنی ایک لمٹس ہیں۔ ہمارے اداروں کا جو امیج ہے اس کو اگر ہم متنازع بناتے رہیں گے، چاہے وہ ویسٹ کوٹ والے ہیں، چاہے وہ یونیفارم والے ہیں، چاہے وہ کسی بھی میں، ان کی عزت، ان کا وقار جو ہے نا اس کو ہمیں بحال رکھنا پڑے گا دنیا میں، ورنہ ہمارا مذاق اڑے گا کہ پاکستان میں کسی ادارے کو بھی اون نہیں کیا جاتا، اور عوام ان کو اون کرتے ہیں۔ میں پھر دعوے سے کہہ سکتا ہوں یہ 8 10 12 15% جو ایلیمنٹس ہیں جن کا سیاسی بیانات آج 3-4 دن کے لیے میڈیا آپ ان میں سے ان کو آؤٹ کر دیں، لوگ بھول جائیں گے کہ کون کس پارٹی کا سربراہ ہے۔
یہ زندہ ہیں اسی وجہ سے. یہ سوشل میڈیا نے تو اور ہی زیادہ ایک عذاب پیدا کر دیا نا, اور اس کی وجہ سے ایسی چیزیں سامنے آ رہی ہیں جس پہ تشویش کی جو لہر دوڑتی ہے. ہر آدمی جو ہے وہ اچھی سوچ کے ساتھ آگے پاکستان کو دیکھنا چاہ رہے ہیں, لیکن ہماری جو سوچ ہے بالکل اس کے برعکس ہے. اس کی وجہ سے آپ دیکھیں 4 سے 6 مہینے اور اس سے پہلے پی ٹی آئی کی حکومت میں کوئی پاکستان میں فارن انویسٹمنٹ کی کوئی ایسی پازیٹیو ڈیولپمنٹ سامنے نہیں ہے کہ جس کو آپ کہیں کہ یہ میچیور ہو گئی ہے. سیاسی بیانات سے انویسٹمنٹ نہیں آتی, سیاسی بیانات سے انویسٹر بھاگ جاتا ہے. وہ پاکستان میں لا اینڈ آرڈر کو امپروو دیکھنا چاہتا ہے, پاکستان میں شفاف انتظامی جو ہے کام دیکھنا چاہتا ہے, پاکستان میں کرپشن فری سوسائٹی چاہتا ہے, جبکہ ہمارے یہاں کرپشن کے اوپر ایک تنزیہ بات کی جاتی ہے کہ وہ کھاتا ہے تو لگاتا بھی ہے. بھئی اس ملک کو تو آپ کو اتنا تو اخلاقی طور پہ کمزور نہ کریں. اب آ جاتی ہے کہ باہر کے ملک اوورسیز پاکستانی ابھی بھی بہت امداد کر رہے ہیں. اس کے لیے میرے ذہن میں ایک ماڈل ہے, میں اگلی ویڈیو میں وہ آپ سے شیئر کروں گا کہ اوورسیز کی جو انویسٹمنٹ ہے, جو سیلاب زدگان کے لیے ریلیف ہے یا دوسرے میئرز ہیں, وہ ایک ایسی نئی چیز ہوگی جو میرا اپنا خیال ہے کہ ناظرین آپ کے توسط سے شاید حکومت اور طاقتور لوگوں کو یہ سمجھ آئے کہ یہ دس از دی بیسٹ آپشن ٹو ڈیولپ دی کنٹری آن دی رائٹ پلیس. ناظرین آپ کو یہ ویڈیو اگر پسند آئی ہے اسے لائک کریں, اسے شیئر کریں اور اسے سبسکرائب کریں. اپنی آراء سے ہمیں آگاہ کریں, ہم آپ کے بہت شکر گزار ہوں گے. تھینک یو.